اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عربی گرامر کے تیسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے سبق میں ہم نے حروف جار کے بارے میں پڑھا تھا۔ دوسرے سبق میں ہم نے حروف عطف کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حروف ناصبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف ناصبہ، حروف ناصبہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں، جیسا کہ پچھلے اسباق میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کسی بھی اسم کی تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ جب اسم حالت رفع میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ جملے میں فاعل بن کر آتا ہے، جب حالت نصب میں ہوتا ہے اس وقت وہ جملے میں مفعول بن کر آتا ہے، اور حالت جر میں ایک اسم کی دوسرے اسم سے کوئی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ حروف ناصبہ کا کام کیا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع کی حالت سے نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ حروف ناصبہ کون کون سے ہیں۔ انا، انا کیا ہے؟ یہ حرف ناصبہ ہے جسے حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں جب ہم کریں گے تو بے شک یا یقیناً کے معنوں میں آئے گا۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں آف کورس، شور یا نو ڈاؤٹ۔ عربی مثال: ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ انا جو ہے، جو کہ حرف ناصبہ ہے، یہ آپ کو جملے کے شروع میں ملے گا اور اس میں تاکید پائی جاتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے انا، انا کے معنوں میں آتا ہے اور یہ آپ کو زیادہ تر جملے کے درمیان میں ملے گا۔ انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں ملے گا، انا جملے کے درمیان میں ملے گا، اور اس کا جب اردو ترجمہ کریں گے کے معنوں میں آئے گا۔ انگلش میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں ڈیٹ، اور اس کی عربی مثال ہے اعلم ان اللہ شدید العقاب، خوب جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تیسرا لفظ دیکھتے ہیں، لکنہ، لکنہ لیکن کے معنوں میں آتا ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ حرف ناصبہ۔ انگلش میں ہم پڑھیں گے بٹ، اور اس کی عربی مثال ہے وَلَكِن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ لیتا، لیتا اس کا اردو ترجمہ ہے کاش، اور اگر انگلش میں ہم بات کریں تو آئی وش، اور اس کی عربی مثال دیکھیں لیتانی لم اتخذ فلالا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ لیتا جو ہے یہ آپ کو آرزو اور تمنا کے اظہار کے لیے ملے گا، یعنی جہاں جہاں قرآن کریم میں کوئی آرزو یا تمنا بیان کی جائے وہاں پہ آپ کو لیتا کا لفظ ملے گا، جس کا آپ اردو ترجمہ دیکھ ہی رہے ہیں، کاش کے معنوں میں آ رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے کأنہ، کأنہ گویا کہ، یہ تشبیہ اور تاکید کے لیے آتا ہے۔ انگلش میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں ایز اف۔ عربی مثال دیکھیں، قالت کأنہ ہوا، اس نے کہا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ تو جیسا کہ یہاں بھی کیا ہو رہا ہے، اس جملے میں بھی بالکل ویسا ہی ہے کا لفظ یوز ہوا ہے، یعنی کہ تشبیہ بیان کی گئی ہے۔
اگلا لفظ دیکھیں، لعل، لعل شاید، پروبیبلی جو ہم انگلش میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے پروبیبلی، یہ امید اور توقع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تجھے معلوم نہیں کہ شاید اللہ اس واقعے کے بعد کچھ فیصلہ کرے۔ تو یہ تھے حروف ناصبہ۔ حروف ناصبہ کے حوالے سے ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیں، انا، انا کا انا کے بعد اگر ماں آ جائے تو وہ حرف ناصبہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، اس ماں کو مائے کافہ کہتے ہیں، اور یہ جملے میں حسر پیدا کرتا ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حرف ناصبہ کا کیا کام ہوتا ہے۔ حرف ناصبہ کا کام ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دینا، لیکن انا، انا اور کا انا کے بعد اگر ما لگا ہو، اگر انا ما لفظ آ جائے تو پھر کیا ہوگا، بعد آنے والے اسم پر نصب نہیں آئے گی، وہ حالت رفع میں ہوگا، یعنی کہ اس کے آخری لفظ پر پیش ہوگی۔ تو یہ مائے کافہ کا اثر ہے جو کہ انا، انا کا انا پر آتا ہے، کہ اگر یہ ان کے ساتھ آ جائے تو اس کے بعد آنے والے اسم پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آج کے سبق سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کے سبق سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ تک ہمارا اگلا سبق پہنچ سکے اور آپ جلد از جلد قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں، جو کہ ہمارا اس کورس کو آغاز کرنے کا مقصد ہے، تاکہ آپ سب آسانی سے ترجمات القرآن سیکھ سکیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔